بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اسی لیے چودھری کے آدمی مجھے پہچان نہیں پائے تھے۔ یہ ایک خوش کن خبر تھی، البتہ گاڑی میں شہزاد کی بخلاہٹ نے فیصل پر میرا راز کھول دیا تھا۔ فی الحال یہ زیادہ تشویش کی بات نہیں تھی۔ فیصل جب تک ہماری تحویل میں تھا گویا حلیے کی تبدیلی والا راز بھی میری مٹھی میں تھا۔ میں نے چودھری کی بال پر ایک بھرپور شاٹ لگاتے ہوئے کہا، تمہاری معلومات انتہائی ناقص اور فرسودہ ہیں چودھری۔ لگتا ہے تمہارے نیٹ ورک میں کام کرنے والوں کے لیے عقل کا اندھا اور بصیرت سے پیدل ہونا ضروری ہے۔ مجھے یقین تھا وہ اس چوٹ پر بلبلا اٹھے گا۔ میں نے حملہ جاری رکھتے ہوئے کہا، اوئے اندھوں میں کانا راجا، میں تو پورا وقت پارک میں موجود رہا ہوں، کیا تمہارے آدمی اس سیکیورٹی گارڈ کو نظر انداز کر گئے جو پارک کے گارڈز کی مخصوص یونیفارم میں تھا اور بیشتر وقت کچھوے کے سر کے قریب ٹہلتا رہا تھا؟ میں نے پارک کے ایک گارڈ کو اغوا کر کے اس کی جگہ لے لی تھی۔ میرا اشارہ بناد خان کی طرف تھا اور چودھری سے میں نے دانستہ یہ جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ چکرا کر رہ جائے۔ تم اپنے آدمیوں سے پوچھنا، وہ تمہیں مذکورہ سیکیورٹی گارڈ کے بارے میں تفصیلاً بتائیں گے۔ میں تمہیں چند اشارے دیتا ہوں۔ تمہارے دو بندے کچھوے کے سر کے قریب ٹہل رہے تھے، جن میں سے ایک نے نیلی شلوار قمیض پہن رکھی تھی جبکہ دوسرا سیاہ پتلون اور گرے شرٹ میں ملبوس تھا۔ انہوں نے ضرور اس سیکیورٹی گارڈ کو دیکھا ہوگا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میرا یہ انکشافی بیان چودھری کو چکرانے کے لیے کافی تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، اگر تم کسی سیکیورٹی گارڈ کے بحروب میں پارک میں موجود تھے تو پھر فیصل کو کس طرح بچا لے گئے؟ اس کا سوال اہم تھا، تاہم میں اسے کوئی موقع دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے کہا، تم وہاں لاہور کے ایک نواحی گاؤں رکھاں والی میں بیٹھے ہو اور یہاں کراچی میں تمہارے سب کام ہو رہے ہیں۔ کیا میں اتنا گیا گزرا ہوں کہ پارک میں رہوں اور پارک سے باہر میرے کام نہ ہوں؟ وہ کسی بحث و تکرار میں پڑے بغیر مطلب کی بات پر آ گیا۔ مجھے فیصل کی آواز سناؤ، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم سے بڑا احمق اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ میں نے تحقیر آمیز لہجے میں کہا، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی کیا تم یہ سمجھتے ہو میں فیصل سے تمہاری بات کرا دوں گا؟ کیا میں نے تو ایک مرتبہ بھی ساحل کے بارے میں بات کی؟ جو لوگوں کے ہجڑے ہوتے ہیں میں ان کے ساتھ بڑا ہی اسپیشل سلوک کرتا ہوں۔ جھوٹی آن بان اور شان والے زن ہے چودھری، میں تمہاری اصلیت کو نشر کر کے دم لوں گا۔ اے مرد مائنس، تمہیں اندازہ نہیں وجدان کس طوفان کا نام ہے؟ میرے الفاظ میں ایک سنگین دھمکی پوشیدہ تھی۔ اس نے پوچھا، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پچھلے عرصے سے میں تمہارے پیچھے بھاگتا آیا ہوں، اب یہ عمل شروع ہو گیا ہے۔ میں تم سے ساحل کے بارے میں سوال کروں گا اور نہ ہی مطالبہ۔ اسے اپنی حکمت عملی اور زور بازو سے حاصل کر لوں گا۔ تم جیسے پشت دکھانے والے چودھری سے کیا کلام کرنا، لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر ذرا توقف کیا، پھر اس کے کانوں کے کیڑے جڑنے شروع ہو گئے۔ جھاڑتے ہوئے کہا، آج کے بعد تم میری تلاش میں مارے پھرو گے، کیونکہ فیصل تک پہنچنے کے لیے تمہیں میری ضرورت ہوگی اور میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ اس کا مطلب ہے فیصل تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، تم اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے رو کر بنائی کھو دو گے اور میری وجہ سے پے در پہ نقصانات اٹھاتے رہو گے۔ میں تمہیں تمہارے چودھری اور تمہارے نیٹ ورک کو تار کر دوں گا، یہ وجدان کا وعدہ ہے۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری ایک عزیز ترین ساتھی میری تحویل میں ہے۔ اب اس بکواس کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، جو ایک بار دھوکہ کرے وہ بار بار بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تم میری نظر میں دنیا کے گھٹیا اور ذلیل ترین انسان ہو۔ میں نے کہا، ساحل کو حاصل کرنا میری ذمہ داری ہے، اسے کہیں بھی چھپا لو، میں اسے پتال سے بھی کھینچ لاؤں گا۔ ایک مرتبہ پھر مجھے محسوس ہوا وہ اپنے پاس
پاس موجود کسی سے مسکوٹ کر رہا ہو۔ میرے ذہن میں خدشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ مجھے ٹریس کروانے کی مہم میں نہ لگا ہو۔ میں نے درست لہجہ اختیار کرتے ہوئے لہجے میں کہا، خود خواہ مخواہ اس تگودو میں وقت برباد نہ کرو۔ وقت کراچی کے ایک معروف پبلشر کے گھر سے بات کر رہا ہوں اور فون رکھنے کے بعد یہاں سے نکل جاؤں گا۔ میں نے پہلے ہی ایک خفیہ مقام پر منتقل کر دیا ہے، باکر سے بھی کوئی رابطہ نہیں رکھوں گا۔ تم اس طرف کا رخ کر کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکو گے، کچھ بھی نہیں۔ وجدان فون بند نہ کرنا، وہ اضطراری لہجے میں بولا۔ میں فیصل کے سلسلے میں تم سے، یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے چودھری، تم سنو تو وہ پھڑک اٹھا۔ نو نیور ناٹ ایٹ آل، اس نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنا دیا۔ وہ ہکلایا، جذبات کی شکست و ریخت میں الفاظ زبان کا اور زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ تم وش یو گڈ لک فار ایور۔ دوسری جانب وہ تو تلا ہی رہا تھا، میں نے پوری سنگ دلی سے ریسیور کریڈل کر دیا۔ چودھری جیسے زبان اور معاملات کے چوہے شخص سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں اس سے لا تعلق رہ کر اسے زیادہ نقصان پہنچا سکتا تھا اگر میں اس کے رابطے میں نہ رہتا اور اس کے نیٹ ورک کو مسلسل چوکے لگاتا رہتا تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت اذیت ہوتی۔ وہ جنجلاتا کڑتا اور رفتہ رفتہ نفسیاتی مریض بنتا چلا جاتا۔ اپنے دشمن کو یک مشت مارنے سے بہتر ہوتا ہے اسے قسطوں میں ہلاک کرتے رہو۔ قطرہ قطرہ مل کر سمندر بن جاتا ہے۔ میں بھی چودھری کو ہلکان کرنا چاہتا تھا، حتیٰ کہ اس کی زبان نکل آتی اور وہ بے دم ہو کر منہ کے بل گرتا۔ تھوڑی دیر بعد منہاس باکر میرے پاس آ گیا اور سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے چودھری سے ہونے والی اپنی گفتگو سے اسے آگاہ کیا تو وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا، ویل ڈن۔ پھر اس نے پوچھا، کیا تم واقعی اب چودھری سے رابطہ نہیں کرو گے؟ میں نے جواب دیا، فی الحال تو یہی فیصلہ کیا ہے۔ میں تمہارے فیصلے کو سراہتا ہوں۔ اس نے کہا، بلی چوہے والا یہ کھیل زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہوگا، لیکن ایک بات مجھے الجھن میں ڈال رہی ہے۔ کون سی بات؟ میں نے استفسار کیا۔ مجھ سے رابطہ بحال نہ رکھنے والی بات۔ اس نے، وہ تو میں نے چودھری کو گمراہ کرنے کے لیے کہا تھا، وہ تو پہلے ہی کچھ کم گمراہ ہے۔ منہاس کی اس بات پر مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ ایک سنجیدہ طبع شخص تھا اور ہنسی مذاق کی بات بہت کم ہی اس کی زبان سے سننے میں آتی تھی، لہذا میرا حیران ہونا فطری بات تھی۔ میں نے اس تبصرے پر محظوظ ہوتے ہوئے منہاس باکر سے پوچھا، آپ نے کیا بندوبست کیا ہے فیصل کے سلسلے میں؟ بہت ہی جاندار انتظام کر کے آ رہا ہوں بھائی، وہ اپنی مخصوص سنجیدگی سے بولا۔ ہم چودھری لمڈے کو ایسی جگہ شفٹ کریں گے جدھر بھولے بٹکے سے بھی دشمنوں کا دھیان نہیں جا سکتا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ایسی جگہ کون سی ہو سکتی ہے جناب؟ وہی بنگلہ جہاں فیصل کو آج شام تک رکھا گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ تم کیوں الجھ رہے ہو؟ منہاس باکر مختصر سا جملہ بول کر چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے بالکل درست کہا تھا، بنگلے والی بات پر میں واقعی الجھ کر رہ گیا تھا۔ وہ بات ہی ایسی تھی، کچھ پوچھنے کی بجائے میں سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگا تو وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے ابھی بختیار کامل سے بات کی ہے، اس نے مجھے رپورٹ دی ہے کہ پولیس نے اس نامکمل بنگلے پر پہنچ کر کارروائی مکمل کر لی ہے۔ تمہارے بیان کے مطابق وہاں 3 لاشیں، 2 زخمی اور 1 شخص بے ہوش پڑا تھا، لیکن پولیس نے وہاں سے 5 لاشیں برآمد کی ہیں۔ بے ہوش شخص وہاں کہیں نہیں پایا گیا۔ اسی طرح بنگلے کے باہر بھی عقب میں وہ رینج روور دکھائی نہیں دی، صرف وہاں GTO 125 کھڑی ملی ہے۔ اور میں نے منہاس کی بات کاٹتے ہوئے ہیجانی لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے بے ہوش شخص کو خلاف توقع قبل از وقت ہوش آ گیا تھا اور وہ باز نما دراز قامت اپنے 2 شدید زخمی ساتھیوں کو شوٹ کرنے کے بعد رینج روور میں وہاں سے فرار ہو گیا ہے۔ ایگزیکٹلی، منہاس باکر نے کہا، یہی بات کرین قیاس ہے۔ میں نے کہا، جناب یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اگر وہ دراز قامت بے ہوش شخص پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا تو ہماری پوزیشن زیادہ صاف رہتی۔ اب پتہ نہیں پولیس والے ان 5 لاشوں سے کیا مطلب اخذ کریں۔ ہماری پوزیشن اس صورت میں بھی بہت صاف ہے۔ وجدان، وہ پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں نے بختیار کامل سے رپورٹ لینے کے بعد متعلقہ تھانے بھی فون کیا ہے۔ اس معاملے کی تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر سے میری بات ہو چکی ہے۔ اس کا کہنا ہے 2 مخالف مجرمانہ گروہ اس بنگلے میں ٹکرائے ہیں۔ ہم کسی بھی طور اس معاملے میں ملوث نہیں سمجھے جا رہے۔ بے ہوش شخص کے غائب ہونے سے اس لیے بھی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں کی دیواریں اور چھت ہماری غیر متعلقی کی گواہی دے رہی ہے۔ ان مقامات پر فائرنگ نے اپنے ان انمٹ اور بین ثبوت چھوڑے ہیں، اس لیے فکر کی کوئی بات نہیں۔ میں نے ایک مطمئن سانس خارج کی، یہ بہت اچھا ہوا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا پولیس نے اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد بنگلہ ہمارے تصرف میں دے دیا ہے؟ ان کا تو لمبا چوڑا پروگرام تھا، منہاس باکر نے بتایا۔
لیکن میں نے اپنے تعلقات اور صحافتی حوالہ استعمال کیا۔ وہ لوگ کل فائنل وزٹ کریں گے۔ میرا خیال ہے دوپہر کے بعد ہمیں اس بنگلے کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کل شام تک ہی فیصل کو وہاں شفٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور بولا لیکن اس مرتبہ وہاں زیادہ رش نہیں لگایا جائے گا۔ فیصل کے لیے کوئی ایک نگران کافی ہوگا۔ تم جلد از جلد اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کر لو۔ بہرحال اسے زیادہ عرصے کے لیے اس طرح قید و بند میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ تمہارا شکار ہے، اس کے مستقبل کا فیصلہ بھی تم ہی کرو گے۔ ٹھیک ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، میں 2-4 روز میں اس کی قسمت کا فیصلہ کر لوں گا۔ ذرا میں جے ڈی ملک اور غلام جیلانی کی خیر و عافیت جان لوں۔ جتنی جلدی ممکن ہو سکے فیصل والے معاملے کو نپٹا لو۔ منہاس نے کہا، ہمارے سر کرنے کے لیے ابھی بہت سے پہاڑ باقی ہیں۔ فیصل کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کے لیے تازہ ترین صورتحال سے آگاہی ضروری ہے۔ میں نے کہا، چودھری نوازش نے مجھ سے جتنا بڑا دھوکہ کیا ہے اس کا ایک خطرناک پس منظر ضرور ہے۔ میں اس پس منظر کو جاننا چاہتا ہوں۔ اگر ساحل کو میرے حوالے کیے بغیر فیصل کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ انہوں نے بہت کچھ سوچ رکھا ہے، بہت کچھ طے کر رکھا ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ چودھری نوازش ہو یا شعیب گوری، ان لوگوں کا نیٹ ورک بہت فعال ہے۔ اس نیٹ ورک کے کرتا درتا لوگوں سے کچھ بعید نہیں۔ میں نے ایک فوری خیال کے تحت منہاس صاحب آپ کے دفتری استعمال والی گرین ہائی روف شام والے مارکے میں بڑی سرگرم رہی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کار چیزنگ میں تھوڑے وقفے کے لیے ایک پولیس موبائل بھی شامل رہی ہے۔ ممکن ہے ہماری ہائی روف کا نمبر وغیرہ پولیس کے ریکارڈ میں آ چکا ہو، لہٰذا کچھ عرصہ کے لیے اس گاڑی کو منظر عام پر نہیں آنا چاہیے۔ مجھے خدشہ ہے کہیں پولیس والے بنگلے پر ہونے والی چاند ماری کو اس کار چیزنگ سے نتھی کر دیں۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہوا تو گرین ہائی روف ہمارے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ تمہاری بات میں وزن ہے، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ واقعی ہماری گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا گیا ہے تو اس نمبر کے ذریعے بھی ہمارا سراغ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میں چند روز کے لیے گرین ہائی روف کو منظر سے ہٹا دوں گا۔ ویسے بھی اس میں خاصی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اسے بھرپور آرام اور ماہرانہ مرمت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں سہیل کو کچھ عرصے کے لیے چھٹی دے رہا ہوں تاکہ تم اس کے روپ میں آزادانہ گھوم پھر سکو۔ اس لیے پچھلے دنوں مجھ سے چھٹی کے لیے کہا بھی تھا۔ پھر منہاس باقر نے بتایا کہ سہیل کا تعلق فیصلہ آباد کے نواحی علاقے سے تھا۔ اس کے والدین وہاں رہتے تھے، البتہ فیملی کے بہت سے لوگ کراچی میں بھی سیٹل تھے۔ اس ہنگامی ملاقات پر میں نے کہا، اس وقت فیصل آپ کے بنگلے کے ایک باتھ روم میں بند ہے، کیا کل دوپہر یا شام تک وہ یہیں رہے گا؟ مجبوری ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ نامکمل بنگلے کی کلیئرنس کے بعد ہی اسے وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، فیصل والا معاملہ ابھی تک میری فیملی کے علم میں نہیں آیا۔ اگر گھر کے افراد میں سے کسی کو معلوم ہو گیا کہ گھر میں ایک شخص کو ہاتھ کڑی لگا کر باتھ روم میں بند کیا گیا ہے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں سوچ رہا ہوں۔ وہ جملہ نامکمل چھوڑ کر الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں اس کی پریشانی کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا۔ فیصل کو بنگلے کے اندر قید رکھنے والا معاملہ واقعی بہت نازک تھا۔ منہاس نے میری دوستی میں کہہ تو دیا تھا کہ کل شام تک فیصل کو یہیں رکھیں گے، لیکن تکنیکی طور پر یہ درست نہیں تھا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرنے کی خاطر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، منہاس صاحب ایسا کرتے ہیں، فیصل کو کرنگی شفٹ کر دیتے ہیں۔ کل شام کو اسے بنگلے پر منتقل کر دیا جائے گا۔ کرنگی کیوں اور کس جگہ؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے بٹائی کالونی کے آخری حصے میں واقع شہزاد کے خفیہ ٹھکانے کا ذکر کیا اور کہا، ہم گزشتہ رات پوچھ گچھ کے لیے فواد کو وہیں لے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شہزاد کے پاس سرجانی ٹاؤن میں بھی ایک ایسی ہی محفوظ جگہ ہے، بس ایک رات بلکہ آدھی رات اور آدھے دن کی بات ہے۔ فواد والا واقعہ اس کے علم میں تھا۔ وہ معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، شہزاد خاصا چلتا پردہ قسم کا بندہ ہے، میں نے اسی لیے اسے تمہارے ساتھ لگا دیا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، سرجانی ٹاؤن تو شہر کو دوسرا کنارہ ہے۔ اس وقت ہم ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اختتام پر بیٹھے ہیں، البتہ بٹائی کالونی یہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں، ادھر کا رخ کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ میں شہزاد سے بات کرتا ہوں۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے شہزاد کو بھی وہیں بلا لیا اور اس مسئلے پر تبادلہ خیال ہوا، جس کے نتیجے میں یہی طے پایا کہ فیصل کو سر دست بٹائی کالونی والے ٹھکانے پر منتقل کر دیتے ہیں اور اس کی نگرانی کے لیے شہزاد خود وہاں موجود رہے گا۔ واضح رہے کہ اس وقت آج کل کی
दूसरी बटाई कॉलोनी में इस कदर वुसअत नहीं आई और शहजाद का वो खुफिया ठिकाना आबादी से खासे फासले पर समंदर के नजदीक था। फैसल वाला मामला तय पा गया तो मिन्हाज बाकर ने मुझसे पूछा, तुम तो ये रात यहीं गुजारोगे ना? इस वक्त हम दोनों के सिवा कमरे में और कोई मौजूद नहीं था। शहजाद फैसल को थोड़ा खिलाने पिलाने की गरज से वहाँ से हट गया था। फैसल का बायां कंधा शदीद जख्मी था। मेरे अल्फाज के मुताबिक गोली गोश्त के अंदर थी। गोली को बरामद करने के बाद मुनासिब ट्रीटमेंट जरूरी था, वरना खतरनाक नताइज का सामना हो सकता था। इस सिलसिले में भी मैंने शहजाद को खुसूसी हिदायत दे दी थी। फैसल की तीमारदारी के लिए जिन चीजों की जरूरत पेश आ सकती थी वो मैंने इसे बता दी। वो लाख दुश्मन सही और करोड़ दुश्मन का बेटा सही, लेकिन जब तक वो मेरी कस्टडी में था, इंसान होने के नाते इसकी इंतहाई जरूरियात का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता था। सवाल करने के बाद मिन्हाज जवाब तलब नजर से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरी तो ये ख्वाहिश है मैं तारक रोड वाले फ्लैट पर चला जाऊं। मैं तुम्हारी ख्वाहिश के रास्ते में दीवार नहीं बनूंगा। वो मोतदल अंदाज में बोला। मैं तो ये बात इसलिए पूछ रहा था कि वो बहुत बेचैन हो रही है। वो 2-3 मरतबा तुम्हारे बारे में मुझसे इस्तफसार कर चुकी है। वो कौन? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैं ज़रगुल की बात कर रहा हूँ। ओह, मैं एक तवील सांस खारिज करके रह गया। ज़रगुल आज शाम में मिन्हाज बाकर की फैमिली के साथ वलीमा की तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद गई थी और जब से ये लोग वापस आए थे मेरी इससे मुलाकात नहीं हो सकी। ज़रगुल की बेकरारी बजा और बरमहल थी। वो मेरी महम के बारे में जानने के लिए भी मुस्तरब थी। मिन्हाज ने मजीद कहा, अगर आप लोग यहाँ रुकना चाहते हो तो मैं आप दोनों के लिए शब बसरी का अलग बंदोबस्त करवाता हूँ। मेरा ख्याल है हमारा फ्लैट पर जाना ही ज्यादा मुनासिब होगा, मैंने हतमी लहजे में कहा। लेकिन जब तक मैं फैसल को बटाई कॉलोनी वाले ठिकाने पर छोड़ नहीं आता, ज़रगुल ही यहीं रहेगी। अपसी में मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। मिन्हाज बाकर ने मेरी बात से इत्तफाक किया। फिर जरूरी अमूर निपटाने के लिए हम अपनी अपनी जगह पर मसरूफ हो गए। ग्रीन हाई रूफ को फिलहाल बाहर निकालना खतरे से खाली नहीं था। लाइट ग्रीन हुंडा सिविक हम नामुकम्मल बंगले पर छोड़ आए थे। अलबत्ता मालूम करने पर मुझे पता चला कि येलो हुंडाई यहीं बंगले पर मौजूद थी। फैसल की मुंतकिली के लिए टैक्सी नुमा इस गाड़ी को इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब और महफूज था। ठीक 2 बजे रात हम मिन्हाज बाकर के बंगले से रवाना हुए। ड्राइविंग सीट पर शहजाद मौजूद था। मैं फैसल के साथ अकबी नशिस्त पर बैठा था। फैसल को कंट्रोल करने के लिए नींद का इंजेक्शन दे दिया गया था। इससे कबल इसे थोड़ा खिला पिला भी दिया गया था। हमने भी चंद लुकमे डिनर के नाम पर अपने मेदों में उतार लिए थे। फैसल की आंखों में पट्टी बांधने की जरूरत महसूस नहीं की गई। वो आंखें मूंदे खामोश बैठा था। मैंने इसकी गर्दन को नशिस्त की पुश्तगाह से टिकाने के बाद इसके कंधे पर अपना बाजू चढ़ा दिया ताकि दूर से देखने वालों को यह महसूस हो कि हम बेतकल्लफी से बैठे हैं। किसी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए शहजाद ने एक लोडेड क्लाशनकोफ और एक पिस्तौल भी साथ रख लिया था। अजीम अलावा हल्की सर्जरी और मरहम पट्टी का जरूरी सामान भी हम साथ ले आए। फैसल के कंधे में से गोली निकालना बेहद जरूरी था। येलो हुंडाई ने भी क्या किस्मत पाई थी। वो जब से मेरे तसर्रुफ में आई इसके नसीब खुल गए। पहले हमने इसे इस्तेमाल करते हुए कर्म अपार्टमेंट में फवाद वाला मामला निपटाया। बाद अज़ां इसी गाड़ी में फवाद को बटाई कॉलोनी वाले मकान पर ले जाया गया और अब फैसल भी इस पीली सवारी की मुसाफरत का लुत्फ उठा रहा था। इस सफर के दौरान में मेरा जहन बरक रफ्तारी से साहिल के बारे में सोच रहा था। मैं उम्मीद कर रहा था कि आज की रात हम दोनों एक ही छत के नीचे गुजारेंगे। गुज़श्ता चंद रोज हमने जिस करबनाक हिजर में गुजारे थे वो कई सदियों पर भारी था। जुदाई में बीते हुए एक एक लम्हे को मैं शुमार करना चाहता था। वसल की घड़ियों में यक टुक में साहिल का दीदार करना चाहता था, लेकिन सब कुछ मलिया मेट हो गया। चौधरी की दगाबाजी ने मेरी उम्मीद और आस पर पानी फेर दिया। ये एक ऐसी शिकस्त थी जिसका दाग मैं चौधरी का खून से धोना चाहता था, चाहे वो फैसल की ही शक्ल में क्यों ना हो। चौधरी नवाज अली ने यह शिकस्त बेटे को दाव पर लगाकर मेरे हिस्से में डाली थी। गोया फैसल की भींट चढ़ाकर इसने मुझे तोड़ने की कोशिश की थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया में ऐसे बाप भी होते हैं जो अपनी औलाद को फैसल की तरह दाव पर लगा देते हैं। ये एक खुली हकीकत थी और आंखों देखे इस अलमिया को जुटलाना मुमकिन नहीं था। हम किसी बदमजगी के बगैर शहजाद के ठिकाने पर पहुंच गए। ये एक इत्तफाक ही था कि गुज़श्ता रात भी 2 बजे के बाद ही हम यहाँ आए थे। फवाद ने इस ठिकाने पर निहायत ही राज उगले थे। ईस्ट के
اس سراج الدین اور غلام جیلانی کے تعلق میرے لیے بہت معلومات افزا تھے۔ پھر شاذلین ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کردار ثابت ہونے والی تھی۔ 120 گز رقبے پر مشتمل شہزادگے سے ٹھکانے کو صرف ایک ہی کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں ایک سنگل بیڈ اور کرسیاں اور میز رکھی تھی۔ بیڈ کے نیچے ایک پرانا سا صندوق بھی تھا، اور اس صندوق کو دیکھ کر میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ اس کے اندر ٹارچر کا سامان ہوگا۔ گزشتہ رات اس صندوق کو کھولنے کی نوبت نہیں آئی تھی، مگر آج سب سے پہلے شہزاد نے اسی صندوق کو کھولا۔ صندوق کسی پنڈورا باکس سے کم نہیں تھا۔ شہزاد نے اس کے اندر سے ایک طویل آہنی زنجیر برآمد کی اور فیصل پر مختلف آہنی پابندیاں عائد کرنے کے لیے مختلف کارروائیوں میں مصروف ہو گیا۔ اس خفیہ ٹھکانے پر پہنچتے ہی ہم نے فیصل کو چارپائی پر لٹا دیا تھا۔ وہ نیم بے ہوش تھا۔ چند لمحات کے بعد فیصل کو کافی بندشوں سے آراستہ کرنے کے بعد اس بیڈ تک محدود کر دیا گیا۔ پھر میں اس کے زخمی کندھے کا بغور جائزہ لینے لگا۔ فرسٹ ایڈ اور مائنر سرجری کا سامان ہم بنگلے سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس بات کی تصدیق ہونے کے بعد کہ گولی فیصل کے جسم میں موجود ہے، شہزاد کی تشویش میں بے حد اضافہ ہو گیا۔ وجدان گولی نکالنے سے پہلے اسے نیند کا ایک اور انجیکشن نہ دے دے۔ وہ فیصل کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا، سرجری کے دوران اسے بے پناہ تکلیف ہوگی، اس کی نیند ٹوٹ جانا لازمی ہے، پھر یہ جس طرح ٹکرائے گا وہ ہمارے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ میں نے فرسٹ ایڈ کٹ کھول کر اس کے اندر نگاہ دوڑائی، پھر مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، مزید کسی انجیکشن کی ضرورت نہیں، اسے زیادہ گہری نیند میں پہنچانا بھی خطرناک ہوگا، اس کی تکلیف کا بندوبست میں لوکل سے کر لوں گا۔ لوکل؟ شہزاد نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، لگتا ہے میڈیکل کے بارے میں تمہاری معلومات زیادہ نہیں ہے۔ پھر میں نے اسے انجیکشن کی وائل دکھاتے ہوئے کہا، یہ اس شیشی میں گوشت کو سن کرنے کی دوا ہے، میں فیصل کے کندھے کے متاثرہ حصے کو اس انجیکشن کی مدد سے سن کر دوں گا، یعنی لوکل کر دوں گا، پھر سرجری کے دوران اسے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا۔ اس نے ایک متاسفانہ سانس خارج کی۔ تم تو ایک مستند ڈاکٹر کی طرح مجھے اس عمل کے بارے میں بتا رہے ہو، کیا تم میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہو؟ باقاعدہ نہیں بلکہ بے قاعدہ۔ کیا مطلب؟ وہ چونکا۔ میں اس گفتگو کے دوران میں اپنا کام بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ شہزاد کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے باقاعدہ کسی میڈیکل انسٹیٹیوٹ سے یہ تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن میرے حلقہ احباب میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر ضرور رہا ہے۔ ان لوگوں کی صحبت نے مجھے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع دیا ہے۔ اس نے اچانک پوچھا، ان دنوں تم کس ڈاکٹر سے وابستہ ہو؟ ڈاکٹر صدف بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، صدف؟ میں نے تو اس نام کی کوئی لڑکی تمہارے آس پاس نہیں دیکھی۔ میں نے اسے صدف کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی، پھر فیصل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ شخص صدف ہی کی مہربانی سے میرے ہتھے چڑھا ہے۔ اس کے بعد میں نے شہزاد کو صدف کے عسکری فن کے بارے میں بتا دیا۔ وہ حیرت اور دلچسپی سے میری بات سنتا رہا، پھر جوشیلے لہجے میں بولا، میرے اندر صدف سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے۔ انسان کے اندر اگر کسی شے کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر وہ جلد یا بدیر اپنے مقصد کو حاصل بھی کر لیتا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو مصروف رکھتے ہوئے کہا، انشاءاللہ بہت جلد تم صدف سے ملاقات کرو گے۔ یہ بات میں نے بے دھیانی میں ایسے ہی کہہ دی تھی، میں نہیں جانتا تھا مستقبل میں صدف سے کب اور کہاں ملوں گا۔ صدف کے تذکرے نے میرے ذہن میں اس کے خیال کو اجاگر کر دیا۔ وہ ایسی لڑکی نہیں تھی جو کسی جونکے کی طرح آئے اور گزر جائے۔ وہ بڑی جاگزیں اور متاثر انگیز شخصیت کی مالک تھی۔ ذہن میں اس کا تصور روشن ہوا تو پھر اس کی باتیں اور گاتیں یاد آنے لگیں۔ اگر وہ اس موقع پر یہاں موجود ہوتی تو مجھے کسی ماہر سرجن کی طرح کام کرتے دیکھ کر حیرت زدہ رہ جاتی۔ پھر میرے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی کہ میں نے فن یہ کہاں سے حاصل کیا ہے۔ وہ شہزاد کی طرح آسانی سے مطمئن نہ ہوتی۔ اس کی تسلی کے لیے مجھے خاصی کرتب بازی کا مظاہرہ کرنا پڑتا۔ جمناسٹک کی کرتب بازیوں نے اس کے دماغ کو الٹا سیدھا کر دیا تھا۔ اسے قائل کرتے ہوئے ذہن کی چولیں ہل جاتی۔ 20 منٹ کی حساس کوشش کے بعد میں نے فیصل کے زخمی کندھے کی سرجری کر ڈالی۔ اندر دھنسی گولی کو میں نے بڑی احتیاط سے نکال لیا۔ ابتدائی معائنے سے مجھے اندازہ ہو گیا جوڑ کی ہڈی کو زیادہ نقصان
نہیں پہنچا تھا۔ زخم کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد میں نے اسٹچ لگائے اور ڈریسنگ کر دی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے فیصل کو ایک پین کلر انجیکشن بھی دے دیا تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس نہ کرے۔ اب میں چلوں گا شہزاد۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تم بے فکر ہو کر جاؤ، میں اسے سنبھال لوں گا، اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ کل دوپہر سے پہلے اس طرف چکر لگا لینا، یہاں فون کی سہولت میسر نہیں اور میں فیصل کو تنہا چھوڑ کر باہر سے کال کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا میں یلو ہونڈائی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، کل صبح تم سے ملاقات ہوگی۔ اس ٹھکانے کے بارے میں ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، لہٰذا مجھے ہی تمہارے پاس آنا ہوگا۔ یہ رات تم جیسے تیسے اس مریض کے ساتھ یہاں گزار لو۔ وہ مجھے گاڑی تک چھوڑنے آیا، میں نے لوڈ کلاشنکوف اس کے حوالے کر دی اور کہا مجھ سے زیادہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا، پھر میں اسے ٹھکانے سے رخصت ہو گیا۔ شہزاد پچھلے کچھ دنوں سے میرے تجربے میں تھا اور میں نے اسے قابل بھروسہ پایا تھا، لہٰذا فیصل کے سلسلے میں اس پر اعتماد کرنا قباحت آمیز نہیں تھا۔ لگ بھگ 3 بجے میں منہاس باقر کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اس کے سوا گھر کے باقی افراد سو چکے تھے۔ میں نے اسے فیصل کے تازہ ترین حالات سے بارے تفصیلاً آگاہ کیا تو وہ مجھے ایک الگ تھلگ کمرے میں لے آیا اور بولا تمہاری ساتھی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہی ہے، وہ مجھ سے تمہارے بارے میں کئی مرتبہ پوچھ چکی ہے، کہو تو اسے یہاں بلا لوں، تمہیں دیکھ کر اس کی تسلی ہو جائے گی۔ میں نے کہا کیا آپ نے زرگل کو میرے بدلے ہوئے حلیے کے بارے میں بتا دیا ہے؟ اوہ، وہ چونکا، اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا، تم تو اس وقت سہیل کے میک اپ میں ہو، وہ تمہیں دیکھ کر حیران رہ جائے گی، کیا تم میک اپ صاف کرنے کے بعد اس کے سامنے آنا چاہتے ہو؟ میں نے نفی میں گردن ہلائی اور کہا میں فی الحال حلیہ تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اس میک اپ میں رہتے ہوئے مجھے موو کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ اور سہیل کے سوا کوئی اس راز سے واقف نہیں کہ سہیل کے بحروب میں وجدان چھپا بیٹھا ہے، یا پھر فیصل پر یہ راز عیاں ہو چکا ہے۔ وہ جب تک ہماری کسٹڈی میں ہے فکر کی کوئی بات نہیں، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ ابھی تو میں نے آپ کے میک اپ ماسٹر نسیم جوہر سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں ایک لمحے کو متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا آپ زرگل کو یہاں لے آئیں، دیکھتے ہی وہ کیا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ چند لمحات کے بعد زرگل میری نظر کے سامنے آ گئی۔ منہاس اسے مجھ سے ملوانے کا کہہ کر لایا تھا، جب بھی وہ الجھن زدہ انداز میں کبھی مجھے اور کبھی منہاس باقر کو تاک رہی تھی۔ میں نے اس کے احتجاب کو ختم کرنے کی خاطر کہا بیٹھ جاؤ زرگل، یہ میں ہی ہوں وجدان۔ آواز کی مانوسیت سے اس کا چہرہ کھل اٹھا، تحیر امیز آواز میں اس نے کہا یہ تم نے اپنے حلیے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو بھی کیا ہے کیسا ہے؟ میں نے استفسار کیا۔ تفصیل تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ ونڈرفل، اس نے میرے سوال کے جواب میں کہا۔ اگر تم آواز بدل کر بولتے تو یقین جانو میں تمہیں پہچان نہ پاتی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا دشمنوں کو دھوکہ دینے کے لیے ایسے حربے آزمانا پڑتے ہیں۔ اب میں دوسروں کے لیے سہیل ہوں مگر اپنوں کے لیے وجدان ہی ہوں، تم اس فرق کو ذہن میں نقش کر لو۔ بس بعد میں سر ہلاتے ہوئے بولی دشمنوں کے ذکر پر یاد آیا کہ تم آج شام چودھری نوازش علی سے ایک بہت بڑی ڈیل کرنے والے تھے، اس کا کیا بنا؟ میں نے کہا اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ باز نہ آئی اور پوچھ بیٹھی تمہارے لہجے سے شکستگی جھلک رہی ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے ساحل کا معاملہ گڑبڑ ہو گیا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ زرگل نے میرے چہرے کو بڑے واضح انداز میں دیکھ لیا تھا، ساحل کا قصہ اب اس سے ڈکا چھپا نہیں رہا تھا۔ باتیں میں نے اسے بتائی تھی اور بہت سی اس نے حالات و واقعات سے اخذ کر لی تھی۔ زرگل کا شمار میرے مخلص ساتھیوں میں ہونے لگا تھا، لہٰذا اسے گوئی چکر دینا مناسب نہیں تھا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس سے پہلے کہ زرگل اس سلسلے میں مزید کوئی سوال کرتی، منہاس باقر نے کہا وجدان اگر تم نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر دیر نہ کرو، رات کا بہت کم حصہ باقی ہے، تمہیں سونا بھی ہوگا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہا یلو ہونڈائی کے علاوہ کوئی گاڑی مل جائے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا اور ہاں کل آپ مجھے ایک نئی گاڑی بھی دلوائیں گے۔ میں تمہارا مقصد سمجھ رہا ہوں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تم میری ذاتی استعمال والی سفید شراٹ لے جاؤ، میں یلو ہونڈائی میں دفتر چلا جاؤں گا۔ منہاس باقر الگ صبح اپنے دفتر کے اخبار کے دفتر جانا، تھوڑی دیر بعد ہم اس کے بنگلے سے رخصت ہو کر تارک روڈ والے فلیٹ کی جانب روانہ ہو گئے۔ راستے بھر زرگل ولیمے کی تقریب کے بارے میں بتاتی رہی، وہ ابھی تک فینسی ڈریس ہی میں تھی اور ہلکی پھلکی جیولری کے ساتھ وہ کسی اور ہی دیش کی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ اس کے حسن اور جوانی میں کلام نہیں تھا، سلیقے کے بناؤ سنگار نے سونے پر سہاگے کا کام کیا، صحیح معنوں میں اس کی پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔
थी। अगर मौका होता तो इसके साथ भरपूर दिल लगी की जा सकती थी, लेकिन इस वक्त मेरा दिल बहुत बोझल था, इसलिए हूँ हाँ करके रह गया। इसने जल्द ही मेरी कैफियत को भांप लिया और ख्वाबनाक लहजे में बोली, सॉरी वजदान, मैं पता नहीं कहाँ के जिक्र ले बैठी, मुझे तुम्हारा ख्याल करना चाहिए। आखिरी जुमला इसने बड़ी मोहब्बत और खुलूस से अदा किया था। मैं खामोश रहा तो वो शाम वाले वाक़े के बारे में कुरीदने लगी। मैंने निहायत ही मुख्तसर और मोहतात अल्फाज में इसे वो रुदात सुना दी। ये हकीकत जानने के बाद वो खासी अफसरदा हो गई। बाकी का सफर खामोशी में तय हुआ। मैं कुछ बोला और ना ही ज़ारगुल ने कोई बात की। गाड़ी के अंदर मुज़हमिल सुकूत तारी हो रहा। इस जज्बात शिकन फजा में सफर करते हुए हम फ्लैट पर पहुंच गए। जब हमने फ्लैट के अंदर कदम रखा तो रात के 3:30 बज रहे थे। आज का पूरा दिन हंगामा खेज गुजरा था और एक लम्हे को भी आराम नहीं मिला था। मैदान अमल में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा आराम नागजीर था। लिबास तब्दील किए बगैर मैंने ज़ारगुल से कहा, मुझे शदीद नींद आ रही है, तुम भी सोने की कोशिश करो, बाकी बातें सुबह होंगी। अगर तुम फ्रेश अप हो जाते तो अच्छा था। वो यकटुक मुझे देखते हुए बोली। ज़ारगुल ने यह जुमला बड़ी अपनायत से अदा किया था। मैं पलट कर संजीदगी से इसे तकने लगा। वो भी इस वक्त बराह रास्त मेरी आंखों में देख रही थी। वो ज्यादा देर तक मुझसे निगाह न मिला सकी और मुतज़ब्ज़ब लहजे में वजाहत करते हुए कहने लगी, कल रात तुमने मुझे सुलाया था, आज ये फरीजा मैं अदा करूंगी। फिर मेरा जवाब सुने बगैर वो दूसरे बेडरूम में चली गई। मुझे इसकी इस अदा पर हैरत हुई कि गुज़श्ता रात वो बड़ी डरी सहमी थी, लेकिन आज खासे एतमाद का मुजाहरा करती नजर आ रही थी। मैं चुपचाप वॉशरूम में घुस गया। मुझे यकीन था वो भी इस वक्त दूसरे बेडरूम में फ्रेश हो रही थी। 15 मिनट बाद जब लिबास तब्दील करके और तरोताजा होकर बेडरूम में नमूदार हुआ तो ज़ारगुल पहले से वहाँ मौजूद थी। इसके शहाबी बदन पर मुझे गुलाबी नाइटी नजर आई। आज दोपहर में मैंने तारक रोड से इसे भरपूर शॉपिंग कराई थी। ये नाइटी इसी शॉपिंग का एक हिस्सा थी। ज़ारगुल एक दराज कामत और गोरी चिट्टी पश्तून दोशीज़ा थी। गुलाबी रंगत इसके हुस्न में 4 चांद लगा देता था। लाहौर में फरीद पाशा के बंगले पर जब इसने नायला का गुलाबी लिबास जेबतन किया था तो मैं इसके हुस्न से नजर चुराकर जेरी मंजिल पर उतर आया था। इस वक्त भी गुलाबी नाइटी में वो क़यामत डा रही थी। गुज़श्ता रात वाला डर, खौफ और अंदेशा हाय दूर दराज कहीं दिखाई नहीं देता था। लगता था जैसे इसकी जून ही बदल गई हो। वो बेड के एक किनारे पर बैठी थी। मुझ पर निगाह पड़ी तो उठकर खड़ी हो गई। मैंने मानी खेज नजर से इसे देखा। इसके लबों पर बड़ी शीरी मुस्कुराहट खेल रही थी। आंखों में अनगिनत तिलस्माती कहानियों का नशा था। मैं ज्यादा देर इसे निगाह न मिला सका और इसके हाथ की तरफ इशारा करते हुए मुतलातम लहजे में पूछा, ये क्या है? कोकोनट ऑयल, वो दिल आवेज अंदाज में बोली। फिर हाथ में मौजूद नीले रंग की एक छोटी बोतल को मुझे दिखाते हुए कहा, ये वॉशरूम के कैबिनेट में रखी थी, मैं उठा लाई हूँ। मैंने अचानबे का अंदाज में इसे देखा। रात के आखिरी पहर ज़ारगुल मुझे किसी मौमे से कम नहीं लग रही थी। शायद ये इसका रोबे हुस्न था जो मेरी कुव्वत मुशाहदा को मफलूज कर रहा था। मैं जो कुछ देख रहा था इसे समझ नहीं पा रहा था और जो कुछ समझ में आ रहा था इसे बयान करना आसान नहीं था। मैं ये फैसला करने से कासिर था कि ज़ारगुल नाइटी में झलक रही थी या वो नाइटी इस गुल बदन पर छलक रही थी। मैंने इसके मलकूती सरापा से तवज्जो हटाने के लिए सर को झटका और कदरे मजबूत लहजे में पूछा, कैबिनेट में रखी थी तो रखी रहने देती, यहाँ क्यों उठा लाई हो? ज़ारगुल बड़े दिलकश अंदाज में हंसी। इसकी हंसी में बड़ी मासूमियत थी। फिर इसकी सुरीली आवाज मेरी समात में रास घोलने लगी। वजदान, तुम्हारी तरह मुझे कोई तनवीमी अमल तो आता नहीं। मैं इस आयल से तुम्हारे सर पर मसाज करूंगी, देखना तुम कितनी जल्दी नींद की हसीन वादी में उतर जाओगे। अच्छा तो ये बात है, मैं सुबह खरामी से बेड पर आ गया। तुमने मेरे सलूक को कर्ज समझा है और इस कर्ज को 24 घंटे के अंदर अंदर वापस लौटाना चाहती हो। इसका मतलब है मैंने जो कुछ सुना था ठीक ही सुना था। वो बिस्तर पर बैठते हुए बोली, तुमने क्या सुना था? यही कि तुम लोग कर्ज की वसूली और अदायगी में बहुत असूल पसंद होते हो। क्या ये कोई गलत बात है? इसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैंने रवा रवी में कह दिया, नहीं ऐसा कुछ गलत भी नहीं है वजदान। वो मेरी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से बोली, मेरे इस फेल में रवायती असूल और ज़ाब्ते का कोई दखल नहीं। ये ना कोई बदला है और ना ही कोई कर्ज। मैं तुम्हारी हालत और कैफियत को अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं चाहती हूँ तुम एक भरपूर और सुकून आवर नींद लो। कोकोनट ऑयल का मसाज तुम्हें गहरी नींद में उतार देगा, बस इतनी सी बात है।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔